أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه خاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين حبيب رب العالمين ورحمة للعالمين وعبد المؤيد رسول المسدد محمود الأحمد مصطفى الأمجد بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية وإسمة الفاطمية وحلم الحسنية وشجاعة الحسينية وعبادة السجادية ومأسر الباخرية وآثار الجعفرية وعلوم الكاظمية وحجج الرضوية وجود التخوية والنقاوة النقوية وهيبة العسكرية وغيبة الإلهية اللهم صل على سب مل کے دعائے سلامتی امام العصر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اس کے اپنے کلام پاک میں کہ تم نے ان لوگوں کی حالت پر غور نہ کی جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے تھے اور ہم نے حکم دیا کہ مر جاؤ تو وہ مر گئے اور پھر ہم نے کہا کہ زندہ ہو تو وہ زندہ ہو گئے دوستوں آج کی مجلس کا جو میرا سبجیکٹ ہے اور جو ڈھنگ ہے بقیہ مجلسوں سے تھوڑی الگ ہوگی کیونکہ یہ میری کوشش اور طریقہ رہتا ہے کہ میری ہر مجلس اخلاق اور اس سے ریلیٹڈ ہو کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جو مومن ہے وہ 50% عمل اور 50% اخلاق نہیں مومن جو ہے 100% عمل ہے 100% اخلاق ہے 100% عقیدہ ہے اور لہٰذا 100% کردار ہے مگر آج کی مجلس کا سبجیکٹ کیونکہ جب ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کے بات چیت ہو رہی تھی تو کسی نے کہا کہ اس سبجیکٹ پر کچھ گفتگو ہو جائے کیونکہ وہ عقیدہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ مومن کی جو ہے وہ 7 نشانیاں ہیں اور ان کے 7 کا ہونا بالکل ضروری ہے ان میں سے 7ویں چیز ہے عقیدہ رجت جو ان 7 چیزوں پر عقیدہ نہیں رکھتا وہ ہمارا نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے اور ہر معصوم نے کہا ہے کہ 2 چیزوں کے لیے ایک مطاع ہے مگر وہ ہمارے سبجیکٹ سے اس وقت پر اٹس ناٹ ریلیٹڈ لہٰذا کہا کہ جو رجت پر عقیدہ نہیں رکھتا وہ ہمارا شیعہ ہے ہی نہیں تو رجت پر عقیدہ واجب ہے اور آج رجت پر کچھ گفتگو ہمارے کیونکہ سبجیکٹ اتنا ویسٹ ہے جتنا 1 گھنٹے کی مہلت میں 1 گھنٹے تک میں ہم لوگ اس پر گفتگو ہو سکتی ہے ہم لوگ آج کے اس سبجیکٹ پر گفتگو ہوگی اور ہاں کیونکہ انٹرنیٹ پر بہار الانوار مجھے ملی ہے درج ہے اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے دونوں ترجمے ہیں مگر کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ اگر کچھ ماڈیفائی کیا گیا کہ یہ سورسز
ऑथेंटिक हैं कि नहीं हैं। लिहाजा मैंने जो मटेरियल निकाला था, मैंने जब मौलाना मुफज्जल अली साहब यहाँ पर थे, मैंने उनके साथ इसको क्रॉस रेफरेंस किया और उन्होंने मेरी मदद की कि हाँ ये है, ये इस किताब से मिलती है, ये इस किताब में है, और लिहाजा उन्होंने इस सब्जेक्ट में मुझे मदद की। तो मैं चाहती हूँ इसका क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने वक्त मेरे लिए निकाला, हमारे लिए निकाला। तो इससे पहले कि मैं मजलिस को आगे बढ़ाऊँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी गुजारिश है आपसे कि मौलाना की सलामती के लिए और तरक्की के लिए एक बुलंद तर सलवात पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। तो इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि जिस आयत की मैंने अभी मैंने सुनाया आपके सामने, कलाम किया था, वो सूरत बकर की 243वीं आयत है, चैप्टर 2 वर्स 243। और इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, क्या तुमने उन लोगों की हालत पर गौर नहीं किया जो मौत के खौफ से अपने घरों से निकल गए थे, और हमने हुक्म दिया मर जाओ तो वो मर गए, हमने कहा जिंदा हो जाओ तो वो जिंदा हो गए। दोस्तों, ये वाक़या जो है बनी इसराइल की एक कौम का वाक़या है कि बनी इसराइल के इस कौम पर हर साल अल्लाह का अज़ाब बराबर आया करता है। ताउन की बीमारी इनको आती थी, ये बहुत कंटेजियस है, ये बीमारी फैलती थी, इसकी वजह से कई लोग हर साल मर जाया करते थे। जो रिच थे, जो अमीर थे, जिनके पास रिसोर्सेज थे, वो शहर छोड़ते थे, दरिया के रास्ते से दूर चले जाते थे। जब इन्फेक्शन और सीज़न टल जाता था, ये वापस आ जाया करते थे। तो एक साल इन्होंने डिसाइड किया कि अमीर और गरीब जितने हैं कि हम पूरी बस्तियों को हम लोग जो है खाली कर देंगे और हम सब मिलकर यहाँ से चले जाएंगे। लिहाजा तारीख कहती है कि 70,000 लोग, 70,000 ऑफ देम, उन लोगों ने अपनी तमाम बस्तियों को खाली कर दिया और ये दरिया की तरफ चल पड़े। जब दरिया तक पहुंचे तो जो अल्लाह की मशीयत है वो ना वक्त की मोहताज है, ना वो जगह का मोहताज है, ना जगह की कोई मोहताज नहीं मशीयत इलाही। लिहाजा वो अपनी बोट्स में चढ़ ही रहे थे कि मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि जाओ इनकी रूहों को कब्ज कर लो, इनकी रूहों को इनसे निकाल लो। 70,000 लोग एक वक्त में वहीं के वहीं मर गए। दोस्तों, ये एक बात याद रखें कि हमसे पहले जो उम्मतें थी उन पर इसी तरह से अजाब आया करता था। कोई 1 या 2 या 10 या 20 या 100 उनमें से गुनहगार होता था और अल्लाह का अजाब बीमारी की हालत में या किसी भी हालत में आता था और इसकी वजह से पूरी कौम की कौम गर्क हो जाती थी। ये हम पर ये करम है कि जब हमारी उम्मत, नबी की उम्मत के ऊपर कि अल्लाह ने कहा कि हबीब तू रहमतुल आलमीन है, हमने तुझे रहमत बनाकर लोगों की तरफ भेजा। लिहाजा जिस कौम में, जिनके बीच में, दरमियान में तू रहेगा, हम उन पर अजाब इस तरह से मास में नाजिल नहीं करेंगे। लिहाजा रसूल न रहा मगर वसी रसूल आज हमारे दरमियान में है, जिसकी वजह से आज भी इस तरह के अजाब से हम बचते रहते हैं। अलगरज ये मरे और जो इसके बाद से जो लोग आए उन्होंने इनको साइड में उठा के डाल दिया, अपने अपने कामों पर निकल गए। यहाँ तक कि अल्लाह का एक नबी वहाँ से गुजरा जिनका तफसीर में नाम लिखा हुआ है इर्मिया। नबी इर्मिया वहाँ से गुजरे और उन बस्तियों से गुजरते हुए आए जो बिल्कुल उजड़े हुए थे और इनकी लाशों को देखकर कहा, पालने वाले, वहाँ पर उजड़ी हुई बस्तियाँ, यहाँ पर ये लाशों का ढेर, क्या अच्छा ना होगा कि इनको वापस तो जिंदा कर दे ताकि ये जाकर उन बस्तियों को बसा सके। तो इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हुआ, ए नबी क्या तुम चाहते हो कि ये जिंदा हो जाए? कहा, पालने वाले मैं चाहता हूं कि ये जिंदा हो जाए। तो कहा, अगर तुम मांगो तो तुम्हारे वसीले से हम इनको जिंदा कर देंगे। नबी ने हाथों को उठाकर दुआ किया, एक वक्त में वापस हुक्म इलाही हुआ और 70,000 लोग जो मरे पड़े थे जिंदा होकर खड़े हो गए। दोस्तों, आप मुझे बताएं, बनी इस्राइल का कोई नबी अपने हाथों को बुलंद करके कहे कि पालने वाले मेरा वसीला है, तू इन्हें जिंदा कर दे, तो जो सरकार अंबिया है उसके वसीले से आप मांगो, वो कौन सी दुआ है और उसमें क्या दम है कि कबूल ना करे अल्लाह? सलवात पढ़े एक मर्तबा। बहरहाल कुरान में कई ऐसे वाक़यात आपको मिलते हैं जहां जिससे मालूम पड़ता है कि जिंदगी का देना ये अल्लाह के इख्तियार में है और मौत को देकर जिंदगी का लेना ये अल्लाह के इख्तियार में है।
اور زندگی کے لینے کے بعد پھر واپس زندگی کا دینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے. اور اس زندگی کا موت کے بعد واپس دینے کو کہتے ہیں رجت. رجت کے معنی ہے ریٹرن. لٹرلی اٹ مینس ٹو کم بیک. رجت کے معنی ہے ریٹرن. اور یہ عقیدہ ہر مومن پر واجب ہے. یہ ایک نہیں, آپ کو قرآن میں کئی ایگزامپلز ملیں گے. اصحاب کہف 309 سال تک وہ سوتے نہیں رہے, وہ مر گئے تھے. کیونکہ جب قرآن کہتا ہے وہ جب ہم اٹھے تو ہم اپنی خبروں سے اٹھ کے چلے. 309 برس تک اللہ نے ان کو مردہ رکھا, اور 309 برس کے بعد اللہ نے ان کو پھر زندہ کر کے بتایا کہ دیکھو ہمارے اختیار میں ہے. عیسیٰ روح اللہ کے ہاتھ میں معجزہ کیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. کئی واقعہ ملیں گے, بس ایک واقعہ جو امپورٹنٹ ہے میں آپ کو بتا کے اپنے سبجیکٹ پر میں آ رہی ہوں. کیونکہ سمجھنا, کیونکہ یہ عقیدہ جو ہے صرف فرقہ جعفریہ میں ہے. اثنا اشری جو 12 میں یقین کرتے ہیں یہی رجت میں یقین کرتے ہیں. باقی کا کوئی فرقہ رجت میں یقین نہیں کرتا ہے, لہٰذا اس کی وجہ سے ہم کو کافر بھی ٹھہرایا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ قرآن کے واقعات ہیں جو ان کو آپ پیش کر سکتے ہو. یہ آیت ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مارا اور پھر ہم نے زندہ کیا. اور سورۃ بقرہ میں ہی یہ واقعہ ہے عزیر پیغمبر کا. عزیر نبی ایک بستی سے گزر رہے تھے جن پر اس طرح سے عذاب آیا کہ جب نبی نے گزرا تو دیکھا کہ پوری بستی پر عذاب جو ہے نا, بستی کو جو ہے وہ الٹ کے چھتوں کے بل الٹ دیا گیا تھا. It was upturned on its roofs. تو عزیر پیغمبر وہاں سے گزرے تو عزیر کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا کہ پالنے والے, کیا یہ ممکن ہے کہ یہ اجڑی ہوئی بستیاں پھر سے واپس بس سکتی ہیں؟ Is it possible to populate these deserted and dead cities one more time? بس عزیر کی زبان سے یہ جملے کا نکلنا تھا کہ اللہ نے کہا عزیر تم جاننا چاہتے ہو ہم کس طرح سے اجاڑتے ہیں اور پھر واپس زندگی دیتے ہو؟ کہا پالنے والے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے جواب میں عزیر کو مار دیا, عزیر پیغمبر کو مار ڈالا. عزیر مر گئے اور پھر واپس زندہ کیا. قرآن میں یہ واقعہ لفظ بلفظ, یہ تفسیر میں نہیں, یہ واقعہ خود لفظ بلفظ ہے قرآن کی آیتوں میں. پھر عزیر سے پوچھا گیا کہ اب عزیر اب بتاؤ کتنے دن تک مرے پڑے تھے؟ تو نبی نے کہا 1 دن یا اس سے کچھ زیادہ. کہا نہیں, تم 100 سال سے زیادہ مرے پڑے تھے, تم 100 سال سے زیادہ مرے پڑے تھے. تو کہا ٹھیک ہے عزیر اب تم اپنے کھانے, یعنی کہ جب عزیر اجڑی ہوئی بستی سے گزر رہے تھے ان کے پاس صرف ان کا لنچ کا پیکٹ تھا اور ان کے پاس ان کا گدھا تھا جس پر وہ سوار تھے. تو کہا اب اپنے کھانے کی طرف نظر ڈالو. 100 سال گزر گئے, جو سینڈوچ لے کر نکلے تھے 100 سال کے بعد بھی ایسا ہی تازہ تھا جیسے کہ صبح میں پیک کر کے گھر سے لے کر نکلے. دوستوں جب میں یہ آیت پڑھ رہی تھی تو جب کچھ دنوں کے پہلے میں نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھا تھا جو 2007 یا 8 میں جب ایران اور عراق میں واپس 2003 میں جب صدام کو نکالا, 2002 یا 3 میں جب بھی صدام گیا تھا, اس کے بعد سے جو ہے جو شہداء تھے ایران اور عراق کی وار میں, تو انہوں نے شہداء کو ایکسچینج کیا. یعنی کہ جو شیعہ ایرانی جو تھے جو عراق میں مر گئے تھے ان کو ایک ماس گریوز میں ڈال دیا گیا تھا ان لوگوں کو. تو ایران والوں نے واپس ان کے شہداء کے جنازے منگوائے کہ ہم کو ہمارے دے دو کہ تاکہ ہم اپنی زمین میں ان کو دفن کر سکے. دوستو آپ یقین کریے یوٹیوب پہ آج بھی یہ ویڈیوز موجود ہیں, کم از کم 1-2 مہینے پہلے تو موجود تھے کہ ان کے جنازوں کو جب نکالا گیا اور کھولا گیا اور شہید کو اس کے اپنے یونیفارم میں جو اس کا ملٹری یونیفارم ہے اسی میں دفنایا جاتا ہے. نکالے گئے اور جب جنازوں کو کھولا گیا ایسا لگ رہا ہے جو 80s ارلی 80s اور لیٹ 70s کی بات ہے, اس وقت پہ ان کو دفنایا گیا, ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی ابھی سوئے ہیں, موت کے کوئی نام و نشان ان کے چہرے پر نہیں ہے. اور کیونکہ I'm always interested in popular opinion, جو یوٹیوب کے نیچے یاہو کے نیچے جو ریڈر کامنٹس ہوتے ہیں میں یہ ہر وقت پڑھتی ہوں, اس میں سے اکثر لوگوں نے کہا کہ this is a fake ویڈیو, یہ بنایا گیا, it's not possible کہ the body has to decay and blah blah whatever, کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اتنے سالوں کے بعد 25-30 سال کے بعد اس طرح سے باڈی تازی رہے. This has been faked, this has been set up. تو دوستو آپ مجھے بتائیے 100 سال کے بعد میں جو سینڈوچ 100 سال کے پہلے بنایا جائے, اگر اللہ اس کو ایسے تازہ رکھنا چاہے, جو محبت الہی میں اپنی جان دیتے ہیں, 25, 30, 100, 1400 برس, 14 جب حجر ابن عدی کی جب جنازے کو نکالا گیا تھا 2 سال کے پہلے 2012 میں, دیکھنے والوں نے دیکھ کر کہا ایسی تازی تھی کہ 1400 سال کے پہلے جیسے کہ ابھی ابھی نبی کے ساتھ رہ کے آئے ہو, اتنی تازی. الغرض
کہا اپنے کھانے پہ نظر ڈالو, کہا اتنا تازہ تھا جیسے کہ آج صبح میں تھا, 100 سال کے پہلے. اب حکم الہی ہوا, عزیر اپنے گدھے پر نظر ڈالو, تو دیکھا ایسا سڑ گل گیا تھا کہ ہڈیوں کا بھی نام و نشان مشکل سے باقی تھا. کہا آپ دیکھنا چاہو گے کہ میں کس طرح سے زندگی دیتا ہوں؟ تو جو پاؤڈر ہو چکی تھی وہ ہڈیاں واپس جمی, ان میں واپس وہ جتنے لائف سسٹمز وغیرہ وغیرہ تھے واپس آئے, اور ان کا گدھا جو تھا وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. دوستوں, اس میں 2 باتیں اس سے طے ہوتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ جب چاہے, جسے چاہے, جبھی بھی ان کو واپس زندہ کر سکتا ہے. دوسری بات یہ طے ہوتی ہے, کوئی رسول کے بازو کتنے بھی 100 برس سو جائے, جب اٹھایا جائے گا, جب نبی نبی اٹھے گا اور گدھا گدھا ہی اٹھے گا. اللہم صلی علی محمد بے شمار. نہ گدھے کی فطرت میں فرق آتا ہے, نہ قسمت میں فرق آتا ہے. رسول کے بازو رہنے سے کسی کو کچھ فرق نہیں پڑا. مگر دوستوں ایک بات ہے کہ قرآن میں رجت کا ذکر آیا اور بار بار آیا. آپ صرف سورۃ بقر کی آیت 243 کو یاد رکھیں. اصحاب کہف سے کوئی ڈینائی نہیں کرتا ہے کوئی, مگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف جو ہے سو رہے تھے, بلکہ وہ خود اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ہم کو اپنی خبروں سے اٹھایا گیا. الغرض رجت ہے, مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا پرپس کیا ہے, رجت کیوں ہے, واٹ از دا نیڈ فار رجت, زندہ کرنے کی ضرورت کیا ہے. یہی سوال سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے کیا گیا کہ اللہم صلی علی محمد مولا رجت کیوں ہونی ہے, کس وجہ سے ہونی ہے. تو امام نے کہا کہ قرآن میں تم نے آیت نہیں پڑھی کہ کلو نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. everybody who is born has to taste death. تو مولا کہتے ہیں کہ چکھنا ہے. تو جن لوگوں کو مارا جاتا ہے, جو راہ خدا میں, the people who get killed, جو جنگوں میں جس کو مارا جاتا ہے, وہ اپنی موت مرتے ہی نہیں ہیں. جو اپنی موت خود نہیں مرتے ہیں بلکہ ان کو مارا جاتا ہے, وہ موت کا ذائقہ نہیں چکھتے ہیں. ان کو موت کا جو مزہ ہے, جو مومن کی زبان پر میٹھا ہوتا ہے, وہ اس کا ذائقہ چکھ نہیں پاتے ہیں. اور قرآن جو ہے حق ہے, everybody has to taste the taste of death. تو کہا جن کو مارا جاتا ہے وہ موت کا ذائقہ نہیں چکھتے ہیں, لہٰذا جتنوں کو مارا گیا ہے ان کو تمام کو پھر سے اٹھایا جائے گا. ہر ایک کی رجت ہوگی, جتنے مارے گئے ہیں وہ واپس زندہ ہوں گے, اور زندہ ہو کر جیسے ان کی زندگی بسر کرنا ہے اس کی کم از کم ڈبل زندگی وہ واپس جئیں گے, یہاں تک کہ وہ اپنی نیچرل موت مریں گے. کہا اب جو اپنے بستر پر مرتے ہیں اور جو اپنی نیچرل موت مرتے ہیں ان کے لیے رجت کے چانسز کم ہیں, سوائے ان کے جب زیارت وارثہ پڑھتے وقت پہ کہتے ہیں فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُمْ مَعَكُمْ فَافُوزَ مَعَكُمْ, کہ مولا زبان سے نہیں, دل سے تڑپ کے رو کر, کاش ہم کربلا میں اس وقت تیرے ساتھ ہوتے تو ہم بھی تیرے ساتھ اپنی زندگی کو قربان کر دیتے, ہم بھی تیرے اوپر قتل ہو جاتے, جس طرح سے حبیب ابن مظاہر, مسلم ابن اوسجا ہوئے تھے, جن کے دل میں یہ جذبہ پورا ہے, جو کہتے ہیں کہ مولا کاش کہ ہم زندہ ہوتے تو تب ہم تجھ پہ مر جاتے. ان کے لیے کہا گیا کہ اگر یہ جذبہ صحیح ہے, اگر یہ محبت صحیح ہے, تو پھر ان کی بھی رجت ہوگی, وہ واپس اٹھائے جائیں گے, وہ پھر دنیا میں واپس آنے والے ہیں. مگر آپ دیکھیے کہ کس کے پاس یہ جذبہ ہے. سمجھے, مثال کے طور پہ کل سیستانی صاحب ایک فتویٰ ایشو کرتے ہیں, اور اگر آپ ان کے مقلد ہیں, ان کی تقلید میں ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ فلاں 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 ہم کو ضرورت ہے, just drop whatever you are doing and show up in this particular place. آپ مجھے بتائیے یہاں پر بیٹھے مجمع میں کتنے ایسے ہیں کہ یہ امریکہ سے بڑی تکلیفوں میں سیٹ کی ہوئی زندگی کو ہم سب کو چھوڑ کے, کل بند کر کے, tomorrow morning we just take another flight out or wherever we are supposed to show up. If we show up, that means ہمارے اندر وہ جذبہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جو مرجع ہے وہ امام کا ریپرزنٹیٹیو ہے,
اور امام بھی یہی کہنے والے ہیں نا، جب آئیں گے تو کہا کہ جو ہے اس کو چھوڑ کے امام کی مدد کے لیے جانا ہے. وی کی ناٹ سے کہ آئی ہیو ٹو سیٹ انف امپلائیز ایٹ دا ڈیری کوئن، مجھے نیکسٹ 3 مہینے کا اسکیڈول میں سیٹ کر دوں، ایک مینیجر کو اپوائنٹ کر چکوں، آئی ہیو ٹو ڈو دس، آئی ہیو ٹو میک شیور مائی کڈز آر ٹیکن کیئر آف. میں بچوں کو تو وار زون میں نہیں لے جا سکتا. وٹ ایور جو کہیں گے وہ فیا لیتنی کنتم معکم فافوز معکم نہیں ہے. جو مرجع کی آواز پہ اپنا سب کام چھوڑ کے نکلیں گے وہ فیا لیتنی کنتم پریکٹس کر رہے ہیں. اور ایسوں کے لیے معصوم کہتے ہیں کہ ان کی رجت ہوگی، وہ پھر دنیا میں واپس آنے والے ہیں. تو 2 لوگوں کی رجت طے ہے. ایک وہ جو اپنی نیچرل موت نہیں مرے، وہ واپس زندہ ہوں گے اور ان کو اپنی نیچرل موت مرنے کا موقع ملے گا. اور دوسری کیٹیگری جو زندہ ہوں گے وہ کس کی ہے؟ جو اپنی نیچرل موت مر چکے مگر قتل ہونے کی شہادت کا شوق لے کے مرے ہیں، تو ان کو اپرچونٹی ملے گی کہ وہ پھر زندہ ہوں گے اور ان کو قتل ہونے کا موقع ملے گا. ان کو جس طرح سے کربلا کے 72 ہیں ان میں شامل ہونے کا موقع ان کو پھر ملنے والا ہے. تو دوستو یہی سوال ایک آدمی امام کے پاس صادق خیال محمد امام جعفر کی خدمت میں آیا، کہ اس نے سوال پوچھا کہ مولا یہ آپ لوگوں کی جو معصوم کی جو ائمہ معصوم کی زندگی ہے وہ بہت مختصر رہی ہے، اکثر کی زندگی جو ہے بہت شارٹ رہی ہے. کہا مولا آپ لوگوں کی زندگی اتنی مختصر کیوں ہوتی ہے؟ اصل میں ہونا چاہیے کہ آپ لوگ ہادی ہیں، ہدایت کے لیے آپ کو بھیجا ہے، تو لہٰذا آپ لوگوں کو طول عمر، لمبی عمر ملنا چاہیے تاکہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ آپ ہمیں گائیڈ کریں. آپ ہمارے سروں پر آپ کا سایہ کو محفوظ رکھنا چاہیے. تو امام نے کہا جب بھی کوئی امام آتا ہے ہم کو ایک چارٹر آف رسپانسبلٹیز، ایک صحیفہ امامت کے ساتھ ہم کو دیا جاتا ہے، اور ہر امام اپنی مخصوص پیریڈ میں اس اپنی رسپانسبلٹی کو اس کو پورا کرنا ہوتا ہے. جب ہم اپنی امامت کا وہ مخصوص مقصد پورا کر چکتے ہیں تو اس وقت رسول خدا ہماری شہادت سے ہمیں آگاہ کر دیتے ہیں. تو امام نے واقعے کو آگے بڑھایا، بات کو آگے بڑھائی حدیث کو، اور کہا کہ جب امام حسین اپنی مقصد کو پورا کرتے ہوئے اپنی شہادت کے سمت آگے بڑھے ہیں اور وہ وقت کو پہنچے جب عاشور کے دن عصر آ رہی تھی اور ان تمام مصیبتوں سے گزر چکے جس کا واقعہ آپ 2 مہینوں سے سنتے آ رہے ہیں، تو عصر کا وقت قریب تھا. یہ وہ وقت تھا جب امام کا جنازہ تیروں پر مسلط تھا اور سینے پہ شمر العین سوار تھا، ہاتھ میں خنجر بھی تھا. اور اس واقعے کے بارے میں مولا کہتے ہیں کہ اس وقت پہ پورے فرش پر 1,24,000 انبیاء اس منظر کو دیکھ رہے تھے، پچھاڑے کھا کھا کر روتے جاتے تھے. کہا ملائکہ رو رہے تھے، فرشتے رو رہے تھے، اور ملائکہ تڑپ تڑپ کے اللہ سے کہہ رہے تھے کہ بار الہ بس اتنی اجازت دے کہ ہم جا کر تیرے حسین کی مدد کر سکے، تیرا حسین کو تنہا ہے. جن آ کر کہہ رہے تھے، فرشتے ملائکہ بار بار کہتے تھے مالک بس دے دے، ایک لمحے کے لیے ہم کو چانس دے دے، ایک لمحہ ہم کو حسین کی ہیلپ کرنے کا موقع دے دے. آخر کار اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ملائکہ سے کہا تم جاؤ اور حسین کی مدد کرو. 1 سیکنڈ کے اندر ملائکہ وہاں پہنچے، اس وقت پر پہنچے جب گردن کی رگوں پر خنجر چل چکا تھا اور نوکے نیزہ پر سر بلند ہو رہا تھا. بس یہ منظر کا دیکھنا تھا کہ ملائکہ تڑپنے لگے، پہلے سے پچھاڑے کھا رہے تھے، اب بارگاہ رب العزت میں کوہرام برپا ہو گیا. پالنے والے اٹ واز ٹو لیٹ، ہم وقت پہ پہنچ نہ سکے، اب ہم کیا کریں. وہ روتے جاتے تھے، مصائب پڑھتے جاتے تھے، بس ان کا رونا اللہ سے دیکھا نہ گیا. کہا اے میرے ملائکہ، اے ہمارے ملائکہ، ہم تم کو موقع دیتے ہیں کہ اب یہاں پر جو روزہ بنے گا اس کی گنبد کے نیچے تم ہر وقت عبادت کرو، اس روزے کی گنبد کے نیچے تم عبادت کرو. اسی لیے جب ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ گنبد کے نیچے کم از کم 1-2 رکعت نماز پڑھے. دوستو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہی ہیں کہ سینکڑوں ملائکہ اس گنبد کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی تسبیح الہی کر رہا ہے، کوئی مجلس حسین پڑھ رہا ہے. تو اس گنبد کے نیچے ملائکہ تم عبادت کرو، اور اس وقت تک عبادت کرنا جب تک کہ حسین کی رجت نہ ہوگی. اس وقت تک عبادت کرنا جب تک کہ حسین کی رجت پھر سے نہ ہوگی. اور جب حسین کی رجت ہوگی اس وقت پر تم جا کر ان کی مدد کرنا جس طرح کے سے تم چاہتے تھے.
حسین کی نصرت کرنے. تو دوستوں رجت کا مقصد چھٹا امام نے بڑی خوبی سے سمجھایا. کہ جو حسین کی مدد کرنا چاہ رہے یا کسی بھی امام کی اگر شوق مدد کا شوق دل میں رکھتے تھے تو ان کو موقع پھر سے نہ صرف انسانوں کو بلکہ فرشتوں کو ملک کو اور انسان کے اندر اماموں کو, کیونکہ چھٹے امام نے بھی چاہا تھا کہ ہم بھی مدد کریں. امام حسن نے شہادت کے وقت پہ یہ وصیت کی تھی نا کہ اس وقت پہ میں نہ ہوں گا اپنے بھائی کی مدد کے لیے. مولا نے شوق شہادت کے وقت پہ یہ خواہش کی تھی کاش کہ میں حسین کی مدد کر سکتا تھا. ہر امام نے شوق رکھا تھا, یہ خواہش کی تھی کہ حسین کی مدد کرے. جو یہ دل میں شوق رکھتے ہیں وہ سب واپس اس دنیا میں آئیں گے. جو ناحق مارے گئے ہر وقت میں وہ واپس آئیں گے. دوستو آپ کو پتہ ہے جب یہ جو 10 دن کے پہلے جو پشاور کی جو اسکول میں جو ہوا نا, میں نے جب اس کو پڑھا نیوز میں اس واقعے کو پڑھا تو میں روتی جاتی تھی. اس وقت پہ میں یہ تفسیر یہ جو حدیث کی تفسیر ہے میں اس کو پڑھ رہی تھی تو مجھے اتنا سکون محسوس ہوا اس وقت پہ, کیونکہ حدیث میں لکھا ہے کہ جتنوں کو ناحق کا مارا گیا ان کو انصاف تو ملے گا, قیامت کے دن ان کو انصاف ملنا ہے. آج ان کے ماں باپ جو بے چین ہیں ان کو انصاف ملنا ہے, ان کو جنت تو نصیب ہوگی, مگر اللہ کی عدل کا تقاضا ہے کہ اسی دنیا میں ان کو انصاف ملے. تو لہٰذا جتنے آج افغانستان میں, پاکستان میں, سیریا میں, عراق میں, یمن میں, بحرین میں, پیلسٹائن میں, آپ دنیا میں جہاں بھی ہو, لیبیا میں, لیبنان میں, ایتھیوپیا, صومالیہ, آپ جہاں بولے, جو ان کو صرف اس لیے مارا گیا کیونکہ یہ اللہ کے چاہنے والے ہیں, کیونکہ یہ حسین کے عزادار ہیں, کیونکہ یہ علی کا نام کا دم بھرتے ہیں, جن کو مارا گیا ان کو واپس آنا ہے. اور یہ ایسے وقت میں واپس آئیں گے جب امن ہی امن ہوگی, ایسے وقت پر واپس آئیں گے جب ہر طرف خوشی ہی خوشی ہوگی. وہ اپنے اماموں کی شاہی دیکھنے واپس آئیں گے. وہ ایسے وقت میں واپس آئیں گے جب ہر طرف حکومت اسلامیہ ہوگی. ایسے وقت میں ان کو واپس لیا جائے گا. قرآن کہتا ہے کہ ہر وقت کے یعنی آدم سے لے کر جب تک کہ امام کا ظہور نہیں ہوگا اس وقت تک کہ from every single time in civilization اور in human history ہر وقت کی امت میں صرف جو بہترین سے بہترین مومن ہیں ان کو چن لیا جائے گا. جو سب سے زیادہ مظلوم ہیں ان کو چنا جائے گا, اور جو سب سے بدترین کافر اور منافق ہیں ان کو بھی اٹھایا جائے گا. یعنی سب سے اچھوں کو اٹھایا جائے گا اور سب سے بروں کو اٹھایا جائے گا. Both extremes will be woken up again. They will be revived. ان کی رجت ہوگی تاکہ جنہوں نے ظلم سہے ہیں ان کو پورا موقع ملے گا کہ جنہوں نے ظلم کیے ہیں ان سے برابر کا بدلہ لے اور ظالم کو اس کے انجام تک پہنچائیں. دوستوں یہ رجت ہے کیا؟ اپنے بڑے بڑے ائمہ جیسے علامہ ہلی جیسے ائمہ کہتے ہیں رجت کے عقیدے پر شک کرنا ایسا ہے جیسے کہ ہمارے اماموں کی امامت پر شک کرنا. امامت پر شک کرنے کے برابر یہ رجت. آپ کو معلوم ہے کہ سوائے فرقہ جعفریہ کے کوئی اور اس پہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ یہ ایمان اس لیے نہیں رکھتے کیونکہ جو مانتے ہیں ان کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ واپس اسی دنیا میں جنہوں نے اور جن کے لیڈرز نے باطل پر جو رہے ہیں ان کو یہیں پر اس کا حساب دینا ہے. آپ کو جو آخری سوروں میں سے جو 30ویں پارے کی جو آیت نہیں ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون, I don't forget which surah this is, جو آپ نے ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں, چھوٹا سورہ ہے. تو اس میں سے کسی نے پوچھا تھینک یو التکاثر کا یہ آیت ہے جس کے واسطے کسی نے چھٹے امام سے اس کی تفسیر پوچھی کہ مولا اس کی معنی کیا ہے. یعنی کہ ایک دن ان کو معلوم ہوگا اور پھر ایک دن ان کو معلوم ہوگا. تو مولا نے کہا یہ رجت کا دن ہے جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ وہ پہلا وہ وقت ہوگا جب ظالموں کو باطل کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے کیا ظلم کیا ہے. کہا ثم کلا سوف تعلمون, اور پھر ان کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے کیا ظلم کیا ہے. کہا پہلے ان کو رجت میں پورا حساب دینا ہوگا اور پھر قیامت میں سیکنڈ ٹائم حساب دینا ہوگا. 2 مرتبہ ظالموں کو ظلم کا حساب دینا ہوگا. فرسٹ ٹائم ان رجت اینڈ سیکنڈ ٹائم ان دا ڈے آف قیامت.
اور یہ آن دا لائٹر سائڈ یہ میں نے رجت کے بارے میں پڑھا ہے کہ جو چھٹے امام کے جو شاگرد تھے, جو دوست تھے, ان کے ساتھ ان کے زمانے میں ابو حنیفہ آئے تھے. ابو حنیفہ, امام ابو حنیفہ, جن کے وہ جو حنفی جو سیکٹ ہے اہل سنت جماعت کی, ان کے فالوورز ہیں. ان کے اور جو امام کے جو اثنا عشری جو جعفری فرقے کے تھے, اس وقت پہ جعفری فرقہ تھا, تو ان کے بیچ میں ہر وقت چھیڑ چھاڑ چلی رہتی تھی. تو ان میں سے امام کے اصحابوں ابو حنیفہ نے کہا کہ ایک کام کرو, تمہاری والٹ میں جو 500 درہم ہے مجھے دے دو. تو شیعہ نے پوچھا کہ واپس کب کرو گے؟ تو کہا تم تو کہتے ہو سب کی رجت ہونے والی ہے, تو جب رجت میں واپس آنا اس وقت پہ یہ 500 درہم میں اس وقت پہ دے دیتا ہوں. تو انہوں نے جواب دیا, رجت میں تم کو بھی آنا ہے, مجھے بھی آنا ہے, وہ ایکسٹریم سے بھی لیا جائے گا اور یہ ایکسٹریم سے بھی لیا جائے گا, یاد رکھو. مگر مجھے یہ نہیں معلوم کہ تم کس شکل میں آنے والے ہو واپس. اگر تم بندر کی شکل میں واپس آ گئے, کیونکہ یہ بھی کہا کہ سب کو اپنی اپنی اصلی شکل میں اٹھایا جائے گا, جو اگر تم بندر کی شکل میں آئے گے تو میرے 500 درہم میں کہاں کہاں تلاش کرتا پھروں گا. دوستوں, میں نے یہ واقعہ اس لیے کہا کہ جو ینگ ہیں وہ ایک اور فنامنا ہے جس سے آپ لوگ جو ہے کنفیوز نہ ہوئیے گا, جو ہمارے پاس نہیں ہے مگر ہندوازم میں ہے اور بدھزم میں ہے اور جینزم میں ہے. وہ ری انکارنیشن ہے, تناسخ جس کو کہتے ہیں. ری انکارنیشن میں کیا ہوتا ہے؟ ہندی پکچرز جو دیکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ری انکارنیشن کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ہندوؤں میں یہ عقیدہ ہے کہ ان کے کئی جنم ہوتے ہیں, اور جو اس جنم کے جو کرم ہوں گے اسی حساب سے نیکسٹ جنم کی ان کو باڈی ملنے والی ہے. یعنی کہ یہاں پہ دم نکلتا ہے, روح جا کے کسی اور باڈی میں چلی جاتی ہے. تو یہ جنم جنم میں وشواس رکھتے ہیں نا, یہ جو ان کو یہ عقیدہ ہے اس بات پر. ہمارے پاس تناسخ نہیں ہے, اٹس ناٹ ری انکارنیشن, اٹ از ریٹرن. اور ہمارے پاس یہ عقیدہ ضروری ہے کہ جب اٹھائے جائیں گے اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے جس طرح سے ہم کو دفنایا گیا تھا, جس طرح سے مرے ہیں وہی باڈی ہوگی اور وہی روح ہوگی, سیم باڈی سیم سول. تو رجت کے میں کچھ آپ کو ایک مناظر سنا دیتی ہوں کہ کس طرح کی رجت ہوگی. تو ایک مرتبہ جو مولا کے اصحاب چھٹے امام کے, جن کا نام تھا اللہم صلی محمد مفضل مولا کے پاس ہے, مفضل ابن عمر. انہوں نے کہا مولا ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. کہا پوچھو, کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا جب آخری امام 12واں جب ظہور کرے گا کیا اس وقت رسول خدا بھی واپس ساتھ آئیں گے؟ تو کہا تم نے اچھا سوال پوچھا. کہا نہیں, رسول خدا ہی نہیں آئیں گے. کہا کون آئے گا؟ کہا رسول خدا آئیں گے. کہا میرے دادا جناب امیر بھی واپس آئیں گے. کہا میری دادی شہزادی کونین بھی واپس آئے گی. کہا میرے دادا مولا حسن بھی واپس آئیں گے. کہا میرے دادا سید الشہداء واپس آئیں گے. کہا میرے دادا چوتھے امام واپس آئیں گے. میرے بابا 5ویں امام واپس آئیں گے. میں خود بھی واپس آؤں گا مفضل. اور پھر کہا میرا بیٹا واپس آئے گا 7واں امام. پھر 8ویں کا نام لے کے کہا وہ بھی آئے گا. 9ویں کا نام لیا وہ بھی آئے گا. 10 کا 11واں 12واں سب کے نام لیے اور کہا ہم لوگ سبھی واپس آنے والے ہیں. کہا مولا وہ منظر کیسا ہوگا جب 14 ایک جگہ پر اکٹھے ہوں گے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو کہا مفضل سننا چاہتے ہو؟ پہلے تو مجلس اعزا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب معصوم واپس آئیں گے سب کو سب جانتے ہیں, مگر پورے رجت کا مجمع وہاں پر ہوگا اور ان کے سامنے ہر معصوم دوسرے معصوم کے مصائب بیان فرمائے گا. شہزادی کونین کے مصائب مولا علی پڑھیں گے, مولا علی پڑھیں گے. مولا کے مصائب رسول اللہ, ہر ایک کے مصائب, ایک معصوم دوسرے معصوم کے مصائب سب کو سنائے گا کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوئے ہیں. اور شہزادی کونین کے لیے لکھا ہے کہ جو مصائب اس وقت پر پڑتی تھی نا, جو ہم اپنی مجلسوں میں بیان کرتے ہیں, سبت علی مصائب لاکنہ انہو, کہ بابا مجھ پر آپ کے بعد وہ مصائب پڑے ہیں جو اگر روشن دنوں پر پڑھتے تو اندھیری راتوں میں تبدیل. شہزادی کونین پھر واپس یہ حدیث فرمائیں گی تو اللہ کا رسول کہے گا کہ بس اسی لیے ہماری رجت ہوئی ہے کہ جو ظلم ہم پر ہوئے ہیں آج ہی کا دن ہے, جن کے لیے وہ آیت آئی ہے نا سیالم الذین, کہ عنقریب وہ دن ہے جب ظالم کروٹ پلٹائے جائیں گے اور اپنے انجاموں پر پہنچائے جائیں گے. کہا آج کا وہ دن آ گیا اور پھر ظالموں کو ان کی قبر سے اٹھایا جائے گا. کس کو؟ جس نے رسول کو زہر دیا تھا,
اس کو اٹھایا جائے گا. جس نے مولا کے گلے میں رسی ڈالی تھی اس کو واپس اٹھایا جائے گا. جس نے فاطمہ کے دروازے میں آگ لگائی اس کو اٹھایا جائے گا. جس نے نبی کے گھر میں آگ لگائی تھی اس کو اٹھایا جائے گا. جس نے محسن کو شہید کیا اس کو بھی اٹھایا جائے گا. جس نے علی کو زہر دیا اور جتنی وہ پوری لائن ہے چین جنہوں نے پلان کیا تھا خارجیوں میں سے ان کو سب کو اٹھایا جائے گا. امام حسن کو زہر دینے والی اور اس کو انسٹیگیٹ کرنے والے تمام ان کو اٹھایا جائے گا. کربلا میں جتنے آئے تھے فوج شام, پوری فوج شام, پورا بازار شام, پورا دربار شام, سب کو واپس آنا ہے. سب واپس آئیں گے, سب کو واپس آنا ہے. چوتھے امام کے قاتل, پانچویں امام کے قاتل, چھٹے امام کے قاتل اور جنہوں نے ستایا ہے سب کے سب کو واپس لایا جائے گا. اور یہ رجب کا دن ہے جب ان کو اپنے انجام تک پہنچایا جائے گا. دوستوں, آپ ایک مرتبہ رسول مسجد میں تھے اور رسول جو ہے بیان فرما رہے تھے کہ دیکھو میرے بعد یہ میرا وصی ہے. علی کو بتا کے کہا علی کے بعد کون وصی ہوگا؟ تو رسول نے اس وقت پہ یہ حدیث فرمائی کہ اس کے بعد اس کا بیٹا حسن میرا وصی ہوگا. کہا حسن کے بعد اس کا چھوٹا بیٹا حسین میرا وصی ہوگا. پھر کہا ان کے بعد کون وصی ہوگے؟ تو چوتھے امام کا نام اور ان کی کنیت اور ان کے ایٹریبیوٹس بتائے. پھر پانچویں کے نام, کنیت, ایٹریبیوٹس اس طرح سے بتاتے بتاتے 12ویں تک آ گئے. کہا وہ آئے گا جس کا نام بھی میرا ہوگا, جس کی شکل بھی میری ہوگی, جس کا انداز بھی میرا ہوگا, جو دین کی دعوت میری طرح سے دے گا, جس کی کنیت میری ہوگی. اس طرح سے ڈسکرائب کرتے جاتے تھے. سلمان فارسی مجمع میں قریب میں بیٹھے تھے. سلمان کون ہے؟ جس طرح سے سلمان نے محبت اہل بیت دل میں رکھی ہے کوئی دنیا میں آیا نہیں اتنے اس طرح سے سلمان اپنی داڑھی سے روز سیدہ کے گھر کی جھاڑو کیا کرتے تھے. یہ سلمان محب اہل بیت ایسا ہے. ایک مرتبہ تڑپنے لگے, یا رسول اللہ کیا میں کبھی بارہ کو دیکھ پاؤں گا؟ کہا سلمان کیسا سوال پوچھ لیا, تم نے مجھے دیکھا, تم نے میرے وصی کو دیکھا, تم نے حسن کو دیکھا, تم نے حسین کو دیکھا, تم چوتھے, پانچویں, چھٹویں, ستویں, تم 12ویں کو تک دیکھو گے. کہ یا رسول اللہ I'm already really old. سلمان بہت بوڑھا ہو چکا تھا. کہا میں I'm really old, اب میں کس طرح سے دیکھوں گا کہ 12ویں کو آنے تک؟ تو کہا سلمان ایک وقت آئے گا جب ہم رجت کریں گے, مگر ہم اکیلے نہیں رجت کرنے والے ہیں. سلمان جب ہم آئیں گے اس وقت پہ تم بھی ہمارے ساتھ ہوگے اور اس وقت پہ میرے 12 وہاں پر ہوں گے. سلمان تم سبھی کی زیارت اسی وقت پہ کر لینا. ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد صلی دوستو, میں نے صرف چھٹے امام کی حدیثیں رجت کے واسطے آپ کو سنانے کے لیے میں نے چنی ہوئی ہیں. آپ کو ایک اور حدیث آپ کو میں چھٹے امام کی سنا رہی ہوں کہ ایک وقت امام نے کہا کہ یہ وہ وقت ہوگا, یعنی کہ رجت کی پیریڈ کوئی چھوٹی نہیں ہے. اسی حدیث سے معلوم پڑتا ہے. امام نے کہا کہ کسی نے پوچھا کہ مولا شیطان کب ختم ہونے والا ہے؟ جب اس کے مطابق سوال کیا تھا تو کہا کہ شیطان نے قرآن میں, یہی ہم پڑھتے ہیں نا کہ اس نے اجازت مانگی کہ پالنے والے کہ مجھے قیامت تک کے واسطے اجازت دے کہ میں سچے اور اچھے راستے پر بیٹھوں, صراط مستقیم پر بیٹھوں اور میں تیرے چاہنے والوں کو بہکا سکوں. تو امام کہتے ہیں کہ اس کو قیامت تک کے واسطے پرمیشن نہیں ملی تھی, اجازت نہیں ملی. کہا روز معلوم تک, یوم معلوم تک اجازت ملی. کہا مولا یہ یوم معلوم, کہا کہ یہ روز رجت کا نام ہے اور رجت چھوٹی پیریڈ نہیں ہے. کہا شیطان رجت کی اس پیریڈ میں ختم ہوگا جب جناب امیر میرے پردادا کی آخری واپسی ہوگی. تو کسی نے کہا کیا مولا جناب امیر کو بار بار واپس آنا ہوگا؟ تو کہا ہاں, میرے دادا مولا متقیان جو پہلے امام کا ذکر ہو رہا ہے, کہا امام زمن کے ساتھ واپس آئیں گے, پھر ہر معصوم کے ساتھ واپس جناب امیر آنے والے ہیں. اور جب لاسٹ ٹائم جناب امیر آئیں گے, کہا اس وقت پہ جناب امیر اپنے چند اصحابوں کی ایک ٹکڑی کو لے کر وہ آگے بڑھیں گے اور ایک طرف سے شیطان اپنے پورے لشکر کو لے کر کے آئے گا. It will be a huge army, اتنا واسٹ ہوگا اس کا لشکر. تو سب کو لے کر شیطان ایک طرف سے آئے گا, ایک طرف سے مولا چلیں گے اور ان کی ملاقات مولا کہتے ہیں چھٹے امام کہاں پر ہوگی؟ شط فرات پر, on the banks of the river فرات, یوفریٹس کے اوپر ان کی ملاقات ہوگی. کوفے کے قریب میں ایک جگہ ہے جس کا نام مولا کہتے ہیں روحا. روحا پر ان مولا کی لشکر کی جو چھوٹی سی ٹکڑی اصحابوں کی ہے ان کی اور شیطان اور اس کے لشکر کی ملاقات ہوگی. کہتے ہیں ایسی جنگ ہوگی, ایسی جنگ ہوگی کہ دنیا نے آج تک تاریخ انسانیت میں ایسی جنگ دیکھا نہ تھا. یہاں تک کہ مولا کہتے ہیں
کہ اصحاب مولا کے تھک جائیں گے. ایسی جنگ ہوگی, اتنا بڑا لشکر ہوگا, تھک جائیں گے اور ان کے قدم آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگیں گے, یہاں تک کہ کچھ کے قدم فرات کے اندر اتر جائیں گے. ایسے میں مولا کہتے ہیں کہ آسمان سے کئی بادل اتریں گے. There'll be a sea of clouds that will descend from the heavens. اور ان پر سینکڑوں ملائکہ ہوں گے, اور آگے کا جو ابر ہوگا نا اس پر اللہ کا رسول ہوگا. اور ایسی حالت میں ہوگا کہ دنیا نے کبھی پہلے نہ دیکھا, کیونکہ رسول نے کبھی ہاتھ میں ویپن نہ اٹھایا تھا. کہ آج رسول کے ہاتھ میں ایک نور کا نیزہ ہوگا. جب شیطان سامنے سے اللہ کے رسول کو اترتے ہوئے دیکھے گا, اب اس کے قدم پیچھے ہٹیں گے تو شیطان کے ساتھی کہیں گے ابلیس کے کہ اب کیوں پیچھے ہٹ رہا ہے, we see victories at hand, اب تو ہم جیتنے والے ہیں. تو یہ عجیب جملہ ہے مولا کی زبان سے, حدیث جو شیطان کے واسطے مولا کہتا ہے ابلیس کے لیے. وہ کہتا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو, کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں. شیطان کہہ رہا ہے میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹنے لگے گا. اور روایت کہتی ہے, حدیث میں مولا کہتے ہیں کہ اپنے جو ہاتھ میں نور کا نیزہ ہے, بس ایک وقت وہ نیزہ اللہ کا رسول شیطان اور اس کی آرمی کی طرف پھینکیں گے, اور ایک ہی جھٹکے میں دنیا سے تا قیامت تک کے لیے ظلم اور جور اور جتنا فتنہ ہے اور فساد ہے اور منافقی ہے اور وغیرہ وغیرہ سب مٹ جائے گی. شیطان will be destroyed once and for all times. تو کسی نے پوچھا مولا جو فیالتنی کن تم کہتے ہیں ان کے لیے کس طرح سے رجت ہوگی؟ تو مولا نے کہا کہ کربلا کا واقعہ واپس ہوگا. کس طرح سے ہوگا؟ کہا جب کربلا کا واقعہ ہوگا, کہا مولا وہاں پر تو آپ دیکھ رہے ہو نا کہ there are 20 million 30 million people, کا نہیں ویسا ہی ہوگا جیسا سن 61 ہجری میں. حسین 10 محرم کو جب واپس کربلا میں رجت کی حالت میں ہوں گے, ایسے نظر آئیں گے جیسے سن 61 ہجری میں عصر عاشور آئے تھے, یعنی کہ جسم میں وہی زخم, اسی طرح سے خون بہتا ہوا ہوگا. مگر اس وقت پر اللہ کا رسول آگے بڑھے گا اور اپنی آغوش میں سید الشہداء اپنے نواسے اپنے بیٹے کو رسول خدا اپنی آغوش میں واپس لے لیں گے. کہا مولا اور کون ہوگا؟ کہا ایک طرف کو جعفر طیار ہوں گے, مولا کے بھائی اور امام حسین کے چچا جعفر طیار رسول کا ساتھ دے رہے ہوں گے, اور دوسری طرف سے جناب حمزہ رسول کے چچا کھڑے ہوں گے. امام حسین کے ایک بازو کو جعفر طیار, ایک بازو کو جناب حمزہ. کا قریب میں کون ہوگا؟ کربلا کے 72 شہداء قریب میں کھڑے ہوں گے, اور جنہوں نے خواہش کی وہ تمام وہیں پر ہوں گے. اور کہا وہاں پر شہزادی کونین ہوں گی اور ان کے آغوش میں جناب علی اصغر ہوں گے. کہا اور کون ہوگا؟ کہا جناب خدیجہ ہوں گی اور ان کے آغوش میں جناب محسن ہوں گے, جن کی شہادت شہزادی کونین کی شکم میں ہوئی تھی. اپنے نواسے کو جناب خدیجہ لے کر وہاں پر کھڑی ہوں گی, اور کربلا کی جنگ ہوگی, اور تمام فوج شام اور تمام ظالموں کا خاتمہ اس وقت ہوگا کربلا میں. اور جنہوں نے یہ خواہش رکھی اس جنگ میں انوالو رہیں گے اور اپنے ہاتھوں سے مولا کے دشمنوں کو ختم کریں گے. سب سے پہلی رجت یہ جو ہے امام زمانہ کی. ٹیکنیکلی یہ رجت نہیں ہے کیونکہ رجت ان کی ہے جو مر چکے ہیں. امام اللہ کے حکم سے الحمدللہ آج ہمارے سروں پر سایہ قائم ہے. امام واپس آئیں گے, اور امام کی حکومت میں کہتے ہیں کہ کچھ اکثر روایتوں میں ملتا ہے کہ امام کی حکومت جو ہے 7 سال کی ہونے والی ہے. تو مجھے ہر وقت یہی بات میرے ذہن میں رہتی تھی کہ جس امام کا ہم 1200 سال سے انتظار کر رہے ہیں وہ آئے اور 7 سال میں ختم ہو جائے. تو کسی نے ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ جب ایک مرتبہ امام ظہور کر جائیں گے, جو ستاروں کی گردش ہے, یعنی کہ جو سولار سسٹم میں جو پلانٹس جس رفتار سے چل رہے ہیں یہ اس رفتار سے نہیں چلنے والے ہیں. اٹ ول بی کنسیڈریبلی سلوڈ ڈاؤن. تو اس وقت پہ 7 سال یا 70 سال بھی ہو سکتے ہیں, کتنے بھی سال ہو سکتے ہیں, 300 سال بھی ہو سکتے ہیں. تو 7 سال is just, it's not our 7 years. امام واپس آئیں گے. امام کی شہادت تفصیل سے بیان کی گئی ہے. امام اپنا کیپٹل کوفے کو بنائیں گے, کوفے کو اپنا کیپٹل اسٹیبلش کریں گے, اور اپنے اسٹیٹ آف افیئرز مینیج کرنے کے سلسلے میں مولا جو ہے شام کی گلیوں سے گزر رہے ہوں گے, جن کے لیے لکھا ہوا ہے کہ ایک یہودا جوئش وومن
جس کا نام اکثر روایتوں میں ملیحہ ملتا ہے، وہ اوپر سے چھت سے ایک نوکیلے پتھر کو پھینکے گی جس سے امام کا سر زخمی ہو جائے گا. اور پہلے امام مولا متقیہ 21 رمضان کو جس طرح سے ہمارے مولا کی شہادت ہوئی، اسی طرح سے امام زمانہ سر کے زخم سے شہید ہوں گے. اور روایتوں میں ملتا ہے کہ حالانکہ 14 معصوم موجود ہوں گے مگر امام کو غسل دیں گے، امام زمانہ کو غسل امام حسین دیں گے، کفن امام حسین پہنائیں گے اور دفن امام حسین کریں گے. کہاں پر دفن ہوگا یہ الگ الگ جگہوں میں کئی روایت ہیں. اکثر روایتوں میں ملتا ہے کہ جہاں پر رسول خدا ہے اسی جگہ پر بالکل رسول کے ساتھ میں امام زمانہ کو دفن کیا جائے گا. بٹ اینی وے آل دس از سبجیکٹ ٹو ڈیبیٹ. دیر از نو اسٹیبلشڈ روایت کہ امام کو دفن کہاں کیا جائے گا. اور امام زمانہ کے بعد سے رجت کی حکومت ہوگی امام حسین کی. امام حسین کے لیے لکھا ہے کہ امام حسین 309 سال تک حکومت امام کی ہوگی. 309 ایئرز. اتنے ضعیف ہو جائیں گے امام، روایت کہتی ہے کہ آپ کی بھویں آ کر آپ کی آنکھوں پر پڑ جائیں گی سفید ہو کر. اتنی لمبی امام کی حکومت ہوگی. امام حسین کے بعد سے پھر رسول خدا کی حکومت ہے. رسول کے ساتھ کیونکہ رسول سرکار انبیاء ہے 1,24,000 واپس آئیں گے اور رسول کی حکومت میں رسول کی سرداری میں واپس ان کی نبوت ہوگی. اور اس میں مولا رسول اللہ جو ہے علم مولا متقیان جناب امیر کے ہاتھ میں دے کر یہ حدیث فرمائیں گے کہ یا علی تیرے سوائے زمین پر کوئی اور اللہ کا خلیفہ نہیں ہے. اور مولا رسول اللہ خلیفہ ہوں گے. اور اس کے بعد سے ایک ایک امام آئیں گے جو 313 جو ہم کہتے ہیں کہ 313 کے لیے اب ویٹ کیا جا رہا ہے کہ ابھی 313 نہیں آئے. یہ بات نہیں ہے، کوئی روایت میں نہیں ملتی کہ 313 جمع نہیں ہے، کیونکہ یہ 313 میں سب سے پہلے رجت کرنے والے نام انسان کا نام ہے امام حسین. سب سے پہلے جس کی رجت ہوگی وہ امام حسین کی رجت. جب صبح عاشور فجر عاشور کعبے کی دیوار سے امام زمانہ آواز دیں گے نا، حل من ناصرن ینصرنا، آواز استغاثہ بلند کریں گے تو لبیک کہنے والے 313 میں سے سب سے پہلے انسان امام حسین ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اور امام حسین آئیں گے. 12 امام، باقی کے 11 امام بھی ہوں گے. اللہ کا رسول بھی ہوگا، کہا نے سلمان فارسی ہوگا، اباذر غفاری ہوگا، مقداد بھی ہوگا، میسم بھی ہوگا. تو یہ سبھی واپس یہ 313 میں کربلا کے 72 آ گئے 313 میں. تو 313 کے جمع ہونے کا انتظار نہیں ہے، امام زمانہ کو حکم الہی کا انتظار ہے. یہ دنیا کو پورے پلانٹ کو 313 حصوں میں بانٹ دیا جائے گا اور یہ 313 ان حصوں کے گورنر بنا دیے جائیں گے. دنیا میں ہم کہتے ہیں اسلامیہ حکومت اسی طرح سے ہوگی کہ یہ 313 جو ہے پوری دنیا پر الگ الگ حصوں پہ. میں ہر وقت سوچتی ہوں کہ ہم جہاں پہ رہتے ہیں یہ کس کی حکومت ہونے والی ہے. میرے ذہن میں یہ بات آتی، یہ لکھا نہیں ہے کہیں بھی مگر. تو یہ 313 کی حکومت ہوگی. الغرض یہ سوال مجھے ایک آنسر کرنا ہے اس سے پہلے کہ مجلس ختم کروں کہ رجت میں ہمارا رول کیا ہوگا، رجت میں ہم کو کس طرح سے اٹھایا جائے گا. لکھا ہے کہ جب امام مکے میں ظہور کریں گے نا مقام ابراہیم اس کے بیچ میں نا جو پتھر کے بیچ میں جب کھڑے ہو کے ظہور کریں گے وہاں سے نکلیں گے اور سعودی عرب سے نکل کر امام جائیں گے عراق کی طرف. اور عراق میں امام جو ہے کوفے کے اندر داخل ہوں گے اپنے کیپٹل میں. تو کوفے کے اندر لکھا ہے پشت کوفہ سے داخل ہوں گے which is pretty much like نجف سے امام داخل ہوں گے. جب کوفے میں داخل ہوں گے سب سے پہلے اپنی حکومت اسٹیبلش کرنے کے وقت میں امام کے ساتھ صرف 27 لوگ ہوں گے. وہ 27 کون ہوں گے ان کے نام لکھ دیے گئے ہیں. ان میں سے 15 وہ ہیں جو قوم موسیٰ کے مومن تھے. قوم موسیٰ میں جو 15 مومن ہیں نا ان کا ذکر ہوا ہے وہ 15 ہیں. 7 اصحاب کہف 22 کا اس کے ساتھ میں اور 5 ہوں گے. ان 5 کے نام بتائے گئے ہیں. ان میں سے ایک ہوں گے سلمان فارسی، سلمان محمدی، اور ایک ہوں گے ابو ذر غفاری، اور ایک ابو دجانہ انصاری، اور ایک ہوں گے مالک اشتر، اور لاسٹ میں ہوں گے یوشع ابن نون. کون ہے؟ جاشوا، جس کو بائبل میں منشن کیا ہے جو حضرت موسیٰ کے حمایت کرنے والے ہیں، جو ہیلپ کرنے والے ہیں. These are the 27 people who will enter Kufa with امام زمانہ and help him establish his rule over the entire world. یہ 27 آئیں گے. جب مولا کی رجت ہونے والی مطلب امام کا ظہور ہونے والا ہے اس وقت پر معصوم حدیث بیان فرماتے ہیں کہ اس کے پہلے کی جو جمادی الاخر آئے گی، جمادی الثانی،
وہ مہینہ جس میں شہزادی کونین کی شہادت اور ولادت دونوں ہے. بی بی کی ولادت ہم منا چکے ہوں گے اور 20 جمادی الثانی کے بعد سے ایسی بارش ہوگی کہ دنیا نے ایسی بارش کبھی نہ دیکھی ہوگی. 10 دن تک یہ بارش پڑے گی. رجب کے لیے 10 دن باقی رہ جائیں گے. یہ بارش ایسی ہوگی کہ زمین ہل جائے گی, ایسا لگے گا جس کے اندر جو مردے ہیں ان میں واپس جان آ جائے, ایسی بارش ہوگی. اور حقیقت میں معصوم کہتے ہیں جو شیعہ جن کو رجت کرنا ہے, یہ وہی وقت ہوگا جب ان کے جسم میں واپس ان کا جو ڈھانچہ بھی گل چکا ہے اور پاؤڈر ہو چکا ہے اور کچھ اس کا نام و نشان نہیں ہے, ان جگہوں پر واپس مومن کے ڈھانچے بننے لگیں گے. پھر ان پہ گوشت چڑھے گا, پھر ان میں لائف سسٹمز واپس پیدا ہونے لگیں گے. اور جب وہ وقت امام وہاں پر آواز استغاثہ بلند ہوگا, ایک فرشتہ ہر مومن کی قبر پہ جائے گا اور کہے گا رجت رجت تمہارے امام نے ظہور کیا ہے, یو وانٹ ٹو ریٹرن, یو وانٹ ٹو کم بیک, یو وانٹ ٹو کم بیک. ہر مومن کو یہ صدا ہوگی جس نے یہ دل میں شوق رکھا ہے. اور امام کہتے ہیں جو شوق رجت لے کے مرے ہیں وہ اپنی خبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے کہ سو رہے ہوں, اپنے چہرے سے اور اپنے اوپر سے جسم سے مٹی کو جھاڑتے ہوئے یہ آگے نکل کے چلے جائیں گے. مگر آپ مجھے بتائیے کہ یہ کون ہے جو رجت کریں گے, یہ کون مومن ہے جو رجت کریں گے؟ جب پہلے امام سے اس بات کی اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو امام کہتے ہیں کہ امیجن کہ ایک کسان ہے, ایک فارمر ہے, اور اس کی فصل اور اناج, آپ انڈیا میں دیکھتے ہیں جب اناج کٹتی ہے تو کھیتوں میں جس طرح سے گیہوں کے نہیں وہ چاول جو بھی ہے اس کو آپ سٹیک اپون سٹیکس اس کو سٹیک کر کے رکھتے ہیں, کہا اس کو چھانٹتے جاتے ہیں, یو سیپریٹ دا ویٹ فرام دا چیف. اس طرح سے چھانٹ کے جو اچھا گرین ہے اس کو الگ کرے گا اور پورا گوڈاؤن اس سے بھریں گے نا, یہی کرتے ہیں نا فارمرز. کہا کچھ دن کے بعد وہ اپنا دروازہ کھولتا ہے, کچھ گیہوں اس میں خراب ہو ہی جاتا ہے نا, اس کو ہے نا جو کیڑ کھا جاتے ہیں, ورم, دے ایٹن بائی ورمز. تو کہا اس کو پھر وہ الگ کرتے ہیں, پھر واپس بھرا جاتا ہے, پھر کچھ دنوں کے بعد کھولیں گے, جو خراب ہوا پھر اس کو الگ کیا جائے گا, پھر کچھ دنوں کے کہا کہ یہاں تک کہ صفائی ہوگی جب تک کہ کچھ باقی رہ جائیں گے, اب وہ خراب ہونے والا نہیں ہے. کہا آخری زمانے کے مومنوں کو اور پہلے زمانے سے لے کر آخر کے زمانے تک اس طرح سے چھانٹ کے اچھے مومنوں کو الگ کر لیا جائے گا. مگر دوستوں, میں اس سے پہلے کہ مجلس ختم کروں, میں آپ کو دو حدیث سنانا چاہوں گی کہ ایسی حدیث ہے کہ پڑھ کر میرا دل اتنا خوش ہو گیا تھا. پہلی یہ ہے کہ جب امام ظہور کریں گے اور لکھا ہے کہ امام جو ہے مدینے کی طرف جائیں گے, مدینے میں قبر رسول کے پاس جا کر مولا زیارت کریں گے, اور اس کے بعد جو آزو بازو میں دفن ہیں ان کو مولا اپنی قبروں سے نکالیں گے. پورا رجت کا میدان بھرا ہوگا, ایوری باڈی ول بی دیر. کا 4 لوگوں کو نکالیں گے, ایک وہ جو پہلا ہے, جو دوسرا ہے, ایک وہ جس نے رسول کی بیوی جس نے زہر دیا تھا, اور خنفس جو سیکنڈ کا وہ کیا کہتے ہیں وہ غلام تھا, اور اس نے شہزادی کونین کے جو آگ لگائی تھی نا, وہ دروازے پہ لات مارا تھا, وہ اس وقت پہ ساتھ کھڑا ہوا تھا, اور اس نے شہزادی کونین پہ کوڑے لگائے تھے. یہ 4 کو اٹھایا جائے گا. جو فرسٹ اور سیکنڈ ہے ان کو سامنے کر کے امام کہیں گے ان کو پہچانتے ہو, تو سب پوچھیں گے کون ہے, تو بتایا جائے گا کہ یہ ہے, ان کے تعارف ہوگا سب سے. اور پھر امام کہیں گے ان کے اوپر جو اعتقاد رکھتے ہیں, those who believe in these people, you stand on one side. تو بہت سارے لوگ ایک طرف جائیں گے, کئی مسلمان ہوں گے جو ایک طرف کو چلے جائیں گے, اور کہا جو ان پہ لعنت کرتے ہیں, جو ان کو منکر سمجھتے ہیں, جو ان کو منافق سمجھتے ہیں, وہ ایک طرف کو آ جاؤ. تو کافی ایک سائزبل مجمع ہوگا, وہ ایک طرف کو چلا جائے گا. پھر 2 سوکھے ہوئے پیڑ ہوں گے, سوکھے درخت ہوں گے, ٹریز پر سے ان کو لٹکایا جائے گا, اور روایت کہتی ہے جب ان کو لٹکایا جائے گا تو سوکھے ہوئے پیڑ میں واپس جان آ جائے گی, وہ ہرا بھرا ہو جائے گا, پھر اس میں پتے آئیں گے, پھول آئیں گے, میوہ آئے گا, فروٹ بھرے گا. تو سب کہیں گے آہا ہم تو ان کو خراب سمجھتے تھے, انہوں نے تو معجزہ کیا. دیکھیے ایمان کو کہاں پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے. وہ سوچ کر جو اگینسٹ میں کھڑے ہوئے تھے وہ پارٹی میں سے کافی سارے نکل کے فور کی سائڈ میں چلے جائیں گے. اس کے بعد سے روایت کہتی ہے کہ فرشتے ایسے آگ کے کوڑے لے کر آئیں گے, ایسے کوڑے ہوں گے
جن کے لیے روایت خود کہتی ہے کہ اگر دریا پر سمندروں پہ ان کو مارو تو پانی تڑپ کر اچھلے گا، ایسے کوڑوں سے ان کی پٹائی ہوگی، اتنا ماریں گے کہ مار کے مار دیں گے. یہ ایک روایت ہے. بس میں ایک جملہ اور کہنا چاہتی ہوں اپنی مجلس ختم کرنے سے پہلے. آئی نو اٹس ریلی لیٹ، 1 گھنٹے سے پورا ہو گیا ہے اور میں نے آج کے مصائب میں لمبے پڑھنا چاہتی ہوں. تو ایک روایت ہے، یہ بھی چھٹے امام اپنے چہرے پر امام کی جو ہے مسکان تھی. سب نے پوچھا مولا کیا دیکھ رہے ہو؟ کیونکہ ہمارے جو بہت ہنستے مسکراتے نہیں تھے امام، کیونکہ وہ اپنے اللہ کو، اپنے اطراف جو فرشتوں کو دیکھتے تھے، ملائکہ کو. کہا میں اپنی آنکھوں سے ایک منظر دیکھ رہا ہوں. کہا مولا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا میں ایک منظر دیکھ رہا ہوں جو اس جمائن رجت کا منظر ہے. کہا مولا کیسا منظر ہے؟ کہا ایک منظر ہے جہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک اتنا بڑا تخت ہے. It's like a huge seat, like a throne. کہا وہ نور سے بنا ہے. کہا اس کے اوپر ایک there's like a huge گنبد and it is red in color as if it was made of rubies. It is made of rubies, یعنی کہ سرخ ہے، چمکتا ہوا ایک گنبد، اور اس کے اطراف 1000 ہرے گنبد ہے، گرین ہے، as if they were made of emeralds. ایک عجیب عالیشان منظر ہے. کہا مولا یہ منظر کہاں کا ہے؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ منظر وہاں ہے جہاں پر اس تخت کے نور کے تخت پر سید الشہداء مولا امام حسین بیٹھے ہیں. امام حسین اس نور کے تخت پر بیٹھے ہیں. کہا مولا ابھی اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا اس وقت کے جتنے شیعہ اٹھائے گئے ہیں جو فیالتنی کنت معکم کہتے تھے، وہ فوج در فوج. ہم نے اب 30 ملین کا مجمع دیکھا. کہا ایسے سینکڑوں کا مجمع، یعنی کہ صرف وادی السلام سے 70,000 سے زیادہ اٹھائے جائیں گے. وادی السلام سے there'll be more than 70,000 people who will answer the call جب امام زمانہ آواز استغاثہ بلند کریں گے. صرف ایک جگہ سے اتنے اٹھیں گے. کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فوج در فوج اپنے امام کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں. وہ اپنے امام کی شاہی دیکھ رہے ہیں. وہ قریب آتے ہیں، اپنے امام کا چہرہ دیکھتے ہیں. کوئی روتا ہے، کوئی مسکراتا ہے، آنکھ سے آنسو بلند ہے. اور میرا آقا، میرا جد، میرا مولا سید الشہداء اپنی زبان سے بار بار کہتا ہے آؤ میرے زواروں، آؤ میری طرف چلے آؤ، اے میرے عزاداروں چلے آؤ. تم نے زندگی میں میرے لیے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں. آج وہ دن ختم ہوا. جو حاجت طلب کرنا ہے آج مجھ سے مانگ لو، میں تمہاری حاجت کو پورا کرنے والا ہوں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیے باواز اس سے پہلے کہ مصائب پڑھوں میں چاہتی ہوں کہ آخری مجلس، ایک اور مجلس باقی رہ گئی. جب تک یہ فرش عزا ہے تب تک حاجتوں کا در کھلا رہتا ہے. اس شہر پر فرش عزا پر آج شہزادی کونین بیٹھی ہیں. یہ 2 مہینے جو ہم کالے کپڑے پہن کر اس فرش عزا پر آ گئے، اس کا اجر بس شہزادی ہمیں دعا دیتی ہے کہ پالنے والے تو ان کے گھروں کا سلامت رکھو. بس اپنے دل میں جو حاجت لے کر آئے ہو اپنی حاجت کو بیان کرو، طلب کرو. یہ باب الحوائج ہے، یہ حاجتوں کا در ہے، اور ان کے وسیلے سے مانگو جن کی محبت کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. سب مل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین وانت خدیم الاحسان، بحق ائمة التسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدنی علما. اللهم صل علی. اپنی دعاؤں کی تیز استجاب کے لیے، جلدی قبول ہونے کے لیے سب مل کے 5 مرتبہ اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعا
آ گئی یہ 5 ربیع الاول. عزادار اللہ جانتا ہے کہ میں اس مجلس کا پورا سال انتظار کرتی ہوں. پورا سال انتظار کرتی ہوں کہ میں بانو بے کس کو سکینہ کا پرسہ دے سکوں. خدا جانتا ہے کہ ہر شہید کے لیے ایک ماحول کی ضرورت پڑتی ہے عزا کے لیے. ہم کالے کپڑے پہنتے ہیں خود بخود آنکھ میں آنسو آتے ہیں. جب فرش عزا پہ آتے ہیں تو خود بخود آنسو. مجلس میں جاتے ہیں تو آنسو آ جاتے ہیں. مگر خدا جانتا ہے کہ کسی بھی حالت میں پورے سال میں کبھی بھی سکینہ کی جب یاد آتی ہے، جب سکینہ کی یاد آتی ہے کہ دل ٹوٹ جاتا ہے. جب میرے بچے بھوکے رہتے ہیں، میرا دل بے چین رہتا ہے، تو اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہوں بانو کہاں سے وہ صبر لایا بانو جس سے کہ سکینہ کی مصیبتوں کو برداشت کیا. آپ کو پتا ہے پہلی محرم سے لے کر آج تک ایک خیال میرے کلیجے کو کباب کر دیتا ہے کہ جس اندھیرے قید خانے میں سکینہ کو موت آئی ہے نا، سکینہ اس قید خانے میں اکیلی بہت ڈرتی تھی. میرا دل کہتا ہے آج بانو بے کس اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر اللہ کے رسول سے کہتی ہوگی یا رسول اللہ آج بھی میری بچی اکیلی، آج بھی میری سکینہ شام میں اکیلی ہے. عجیب اندھیرا قید خانہ تھا. روایت یہ کہتی ہے کہ سکینہ اپنی ماں کے کلیجے سے لپٹی ہوئی اوپر اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر کہتی تھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. بانو کہتی تھی سکینہ یہ اپنے گھر جا رہے ہیں، اور سکینہ روز پوچھتی تھی اماں ہم اپنے گھر کب جائیں گے اماں. عزادارو جب سید سجاد دربار یزید سے آئے نا، شہزادیاں ایک مرتبہ گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. کیوں؟ کیونکہ 1 سال سے زیادہ گزرا تھا اور زنجیروں کی آہٹ نہ آئی. مگر سید السجاد کا جسم سر سے قدم لہو لوہان آپ سن سکو گے. مولا کے جسم میں زنجیر ایسے پیوست ہو گئے جب زنجیروں کو کاٹا گیا گوشت کے ساتھ کاٹ کاٹ کے نکالا گیا تھا. چوتھا امام پھوپھی کے قریب آیا، کہا بیٹا کیا خبر لائے ہو؟ کہا پھوپھی اماں رہائی ملی ہے. اے عزادارو روایت تو نہیں ملتی مگر میرا دل کہتا ہے جب رہائی کا نام سنا بانو زندان کے گوشے میں ایک ننھی سی خبر پہ گئی ہوگی، اپنے آپ کو خبر پہ گرایا ہوگا میرے لال تم نے سنا سکینہ رہائی ملی ہے. سکینہ یہ ماں گھر جا کے کیا کرے سکینہ؟ ذی الحج کچھ دیر میں آپ یہ تابوت اٹھاؤ گے. جب تابوت اٹھانا تو یاد رکھنا کہ جب زندان شام میں اس تابوت کو اٹھایا تھا تو کاندھوں پر نہیں اٹھایا گیا. میرا بیمار مولا زنجیروں کو سنبھالے، اپنی مظلوم بہن کو اپنے کلیجے سے لگائے، اپنی گود میں لے کر گیا. سکینہ کا کوئی جنازہ نہ اٹھا.
रवायत मिलती है। 9 ज़िलहज सैयद और शहदा मक्के में थे। मुस्लिम इब्न अकील की शहादत की खबर आई थी। सकीना गोद में मौला के बैठी थी। इमाम की आंख से आंसू जारी हो गए भाई की शहादत की खबर सुन के। रवायत यही कहती है कि मुस्लिम की 4 साला रुखैया खेलते खेलते इमाम के सामने आई और इमाम ने एक मर्तबा सकीना को अपनी गोद से उतार दिया। ये कभी पहले ना हुआ था कि जब तक सकीना खुद इमाम की गोद से ना उतरती थी मौला कभी ना उतारता था। आज रुखैया को अपने गोद में बिठा लिया। कभी सर चूमते हैं, कभी गाल चूमते हैं, कभी शफकत करते हैं। जब रुखैया खुद से चली गई सकीना ने पूछा, बाबा आपने मुझे अपने गोदी से उठा दिया, आपने मुझे उतार दिया। सकीना मेरे लाल रुखैया अभी यतीम हो गई। हम यतीमों के सामने अपने बच्चों को प्यार नहीं करते हैं सकीना। यही सवाल बानो करेगी ना रसूल अल्लाह से। या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे से पूछे यतीमी किस चीज को कहते हैं? यतीमी तमाचों का नाम है, यतीमी दरबदरी का नाम है, यतीमी कुंबे से अलग हो जाने का नाम है। ये अज़ादारो आप 10 मुहर्रम से यही सुन रहे हो ना कि शाम गरीब में पानी आया था और ज़ैनब कूजा लेकर सकीना को गंजा शहीदा में ढूंढती हुई गई। सकीना पानी आया है, पी लो फूफी अम्मा, मुझे क्यों पानी दे रहे हो? सकीना तुम सबसे छोटी है और सकीना को पानी पिलाया। नहीं मैं अज़ादारो सकीना की प्यास 10 मुहर्रम को नहीं बुझी। बाजारों से गुजरते हुए सकीना रोज पानी का सवाल करती थी। एक मर्तबा आले रसूल को एक तरफ को खड़ा कर दिया गया कि अभी लश्कर शिम्र में खाना बट रहा था। जब खाना बट चुका और फौज में पानी तकसीम हो रहा था तो सकीना आप सुन सकोगे कि सकीना अपनी फूफी के पास गई। फूफी अम्मा आप मालूम है, आप जानती हो कि सकीना प्यासी है, फूफी मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? ज़ैनब ने अपनी आंखों को जमीन की तरफ किया। सकीना ने शिम्र की तरफ देखा। हाय अल्लाह मातम करो, साखिया कौसर की पोती है, शिम्र थोड़ा सा पानी दे। जब सब पानी पी चुके, ये अज़ादारों कैसे सुनोगे? जानवरों की बारी आई। हर जानवर को सैराब किया। सकीना खामोश खड़ी रही। जब जानवर पी चुके सकीना ने शिम्र की तरफ देखा। ए औलाद वालों, मशकीज़े को पलटा, सहरा की जमीन पर पानी बहा दिया। मेरा जी कहता है सकीना ने फरात की तरफ तो देखा होगा। अब्बास, अब्बास, कहां पर इम्तिहान है। जब दरबार शाम में पेशगी हुई थी और शम तारुफ कराता था, हाज़ही ज़ैनबा, हाज़ही कुलसूम। जब सकीना की बारी आई, आप सुनोगे कि यजीद ने कहा था तुम वही बच्ची हो ना जिसके लिए कहा कि तेरा बाबा तुझसे बहुत मोहब्बत करता था। कहा मैं अपने बाबा के सीने पे सोया करती थी। कहा अपने बाबा को याद करती हूँ? कहती है जब याद करती हूँ तो तमाचे लगाए जाते हैं, जब याद करती हूँ तो मेरा बाल खींचे जाते हैं। कहा सकीना अपने बाबा से मिलोगी। एक मर्तबा उम्मीद से आंखें खुली। ऐ औलाद वालों, तख्त के पास
تشتے طلا ایک مرتبہ سرپوش کو سرکایا حسین کا سر سکینہ کی آنکھوں کے سامنے. کہا سکینہ اگر تمہارا بابا تم سے سچی محبت کرتا تھا تم اپنے بابا سے کہو کہ تمہاری گود میں آ جائے. اے اولاد والوں کسی یتیمہ کا ایسا امتحان نہ ہوا. ایک مرتبہ جلے ہوئے دامن کو اٹھایا. بابا ہماری محبت کا امتحان ہے بابا. بابا سکینہ کی آغوش میں آؤ بابا. تشتے طلا سے سر بلند ہوا. سکینہ کی آغوش میں آیا. 700 کرسی نشینوں نے دیکھا گردن کی کٹی ہوئی رگوں پر سکینہ نے اپنے لب رکھے. بابا میں نے آپ کو کب کب پکارا تھا بابا. جب تماچے لگتے تھے میں نے آپ کو پکارا. بابا جب گوشوارے چھنتے تھے میں نے آپ بس عزیزدارو بانو پر یتیمہ کی مصیبتیں آج ختم ہیں. کیونکہ روایت یہی کہتی ہے کہ بعد کربلا بانو کبھی سائے میں نہ بیٹھی تھی. وہ صحرا کی تپتی ہوئی دھوپ وہ پڑتی ہوئی بارش وہ اوس میں بانو صحن میں بیٹھا کرتی تھی. سب سمجھاتے تھے بانو اندر آ جاؤ. بانو کہتی تھی نہیں میں گھر کے اندر آ نہیں سکتی. میں سائے میں نہیں آ سکتی. کوئی کہتا تھا بانو کھانا تو نہیں کھاتی تھوڑا سا پانی تو پی لو. جب پانی کا نام آتا ہے سب کہتے بانو ایسے تڑپتی تھی جیسے پانی کے باہر مچھلی تھا. بس آج کی شب وہی ہے کہ سکینہ اپنی ماں کی گود میں نیند سے ایک مرتبہ تڑپتی ہوئی اٹھی اور ایک مرتبہ رونے لگی. سب بچی کو سنبھالنا چاہتے ہیں مگر بچی خاموش نہیں ہوتی. کبھی رباب کی گودی میں کبھی زینب کی گودی میں. سب نے پوچھا سکینہ کیا بات ہو گئی آج کیوں نہیں سنبھلتی. کہا ماں بھی بابا میرے خواب میں آئے تھے. میں نے کہا بابا میں آپ کو کب سے یاد کر رہی ہوں آپ مجھے لینے نہیں آئے. کہا سکینہ اب نہ رونا یہ بابا تمہیں لینے کو آیا ہے بیٹا. فریاد کرتی ایک مرتبہ بچی خاموش ہو گئی. ماں نے سوچا شاید نیند آ گئی. چوتھے امام نے زنجیروں کو سنبھالا اپنی بہن کو کلے جیسے لگایا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بابا کو رونے والی بابا سے جا ملی. ہائے رباب کا اکیلا سہارا اس دنیا سے اٹھ گیا. بس ایک جملہ جب غسالہ کو بلایا گیا کہ سکینہ کو غسل دے. ایک بڑا عجیب جملہ اس نے چوتھے امام سے پوچھ لیا تھا. اے فرزند رسول اس بچی کو کیسا مرض ہوا تھا. اس کا کرتا اس کے زخموں میں پیوست ہو گیا. غسالہ اس مرض کا نام یتیمی ہے. آج بھی سکینہ اسی جلے ہوئے کرتے میں سو رہی ہے.
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا سکینہ ہائے 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 سکینہ یا حسین 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 ہائے پیاس ہائے سکینہ 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 اے بابا جانا اے بابا جانا اے بابا جانا ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ اندھیرے گھر میں سکینہ کو موت آئی ہے اندھیرے اندھیرے گھر میں سکینہ کو موت اندھیرے گھر میں سکینہ اندھیرے گھر میں سکینہ کو موت آئی ہے اندھیرے گھر سکینہ کو موت آئی ہے جنازہ اٹھنے کا سامان نہیں دو اندھیرے گھر میں سکینہ کو موت آئی اندھیرے گھر میں سکینہ کو موت آئی ہے جنازہ گھر میں سکینہ کو موت آئی ہے اندھیرے گھر میں سکینہ کو موت آئی ہے اٹھنے کا سامان نہیں دو آئی ہے اندھیرے گھر میں سکینہ کو موت آئی ہے جنازہ اٹھنے کا سامان نہیں دو آئی ہے اندھیرے گھر میں سکینہ کو موت آئی ہے اندھیرے گھر میں سکینہ کو موت آئی ہے جنازہ اٹھنے کا سامان نہیں دو آئی ہے اندھیرے گھر میں سکینہ کو موت آئی ہے اندھیرے گھر میں سکینہ کو موت آئی ہے جنازہ اٹھنے کا سامان نہیں دو آئی ہے اندھیرے گھر میں سکینہ
को मौत आई है। اے بابا جانا میں بابا جانا اے بابا جانا میں بابا جانا قافلہ زندان سے جاتا ہے میں زندان میں ہوں تنہا اے بابا جانا اے بابا جانا جب تک دنیا باقی ہے ہوگا مظلوموں کا ماتم اے بابا جانا اے بابا جانا اے بابا جانا اے بابا جانا بابا آپ کے بعد قیامت کے وہ دن جو گزارے تھے شمر نے کانوں سے در چھینے اور تماچے مارے تھے انسانوں کے روپ میں تھے حیوان جو دشمن سارے تھے ایک ہی رسن میں بندے بوبی کے بازو تھے اور میرا گلا اے بابا جانا اے بابا جانا اے بابا جانا میں بابا جانا بے کس ہوں اور بے بس ہوں میں شیر خدا کی پوتی ہوں آپ کے سینے پر سوتی تھی اب مٹی میں سوتی ہوں کوئی نہیں جو آنسو پوچھے قبر میں بھی میں روتی ہوں یاد آتا ہے تڑپاتا ہے نہر پہ جانا امّو کا اے بابا جانا اے بابا جانا اے بابا جانا میں بابا جانا شام کے جب بازار سے گزرے ہم مظلوم جھکائے سر آپ کا سر ظالم تھے اٹھائے بابا نو کے نیزہ پر بالوں سے تھی منہ کو چھپائے فاطمہ زہرا کی دختر لوگ کھڑے یوں دیکھ رہے تھے جیسے کوئی تماشا تھا اے بابا جانا اے بابا جانا اے بابا جانا میں بابا جانا پھول بدن تھا قاسم کا پامال کیا جو لشکر نے خون سے کر دی ریت پہ قربانی تحریر 72 نے نوح کمال نے لکھا ان کا اور پڑھا ہے صفدر نے رہے سلامت ماتم داری یہ میری دادی کی یہ دعا اے بابا جانا اے بابا جانا اے بابا جانا اے بابا جانا حسین حسین ہائے حسینہ وائے حسینہ اے وائے سکینہ اے وائے سکینہ یہ رخصت آخر پکارے شے والا اے زینب کلثوم رباب اور رقیہ تم سب بے سلام آخر اللہ کو سونپا لپٹی ہوئی قدموں سے یہ کہتی سکینہ اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ
बाबा ने कहो बाबा तुम साथ रहो बाबा, कुछ हमसे सुनो बाबा, आगे न बढ़ो बाबा, आराम करो बाबा, बारा ये दिल दुख्तर, बारा ये दिल दुख्तर, खैमे में चलो बाबा, के मददगार मदद करने को आओ, या फातिमा ज़हरा मेरे बाबा को बचाओ, या फातिमा ज़हरा मेरे बाबा को बचाओ, जायम्ब को जो बाबा दर दस्त रो बाबा, नस्तम तू भी ओ बाबा, या आज़ी वफा बाबा, लुत्फ़े नुमा बाबा, बारा ये दिल दुख्तर, बारा ये दिल दुख्तर, ऐ बाबा मैं रो बाबा, या फातिमा ज़हरा मेरे बाबा को बचाओ, या फातिमा नादिरा दीदी खाना को बचाओ। एक पकड़ो पड़े से अज़ादारो सुनो जब कब्रे सकीना की ज़ियारत को जाना, याद रखना कि हुसैन की बेटी अब्बास और ज़ैनब की भतीजी कैद खाने में आज तक तन्हा है, कभी बाबा को याद करती है, कभी बाबा को याद करती है, कभी अम्मू अम्मू कहती है, बस जब कब्रे सकीना पे जाना तो हुसैन हुसैन की सदाओं को बुलंद करके बीबी को उनके बाबा का पुरसा देना, और हो सके तो ज़रिए सकीना से इन बुलंद होती हुई इन सदाओं को भी सुन लेना, रो लेना, सुन लेना, रो लेना, आओ ज़वारो आओ, आ मुझ पर अश्क बहाओ, मुझ पे रो सर को पीटो, मैं हूँ बेटी हुसैन की, मेरा नाम है सकीना, मेरा नाम है सकीना, मैं घर वालों की प्यारी थी, अम्मू की राज दुलारी थी, मेरा भैया मुझ पर सदके था, मेरी अम्मा मुझ पर वारी थी, मेरा हाल ये सुनते जाओ, मेरा हाल ये सुनते जाओ, और सबसे ये दोहराओ, मुझ पे रो सर को पीटो, मैं हूँ बेटी हुसैन की, मेरा नाम है सकीना, मेरा नाम है सकीना, जब ज़ाहिर पानी पीते हैं असगर मुझे याद आ जाते हैं, खुद बहते बहते आँखों से आंसू पानी बन जाते हैं, अपने दिल को तड़पाओ, अपने दिल को तड़पाओ, कुछ अश्क बहाते जाओ, मुझ पर रो सर को पीटो, मैं हूँ बेटी हुसैन की, मेरा नाम है सकीना, मेरा नाम है सकीना, मेरे अम्मू रोज़ यहाँ आकर आगोश में मुझको लेते हैं, जो ज़ाहिर मुझ पर रोता है अब्बास दुआ ये देते हैं, ये मातम करते जाओ, ये मातम करते जाओ,
مجھ پہ رو سر کو پیٹو میں ہوں بیٹی حسین کی میرا نام ہے سکینہ میرا نام ہے سکینہ جب زائر پانی پیتے ہیں اصغر مجھے یاد آتے ہیں خود بہتے بہتے آنکھوں سے آنسو پانی بن جاتے ہیں اپنے دل کو تڑپاؤ اپنے دل کو تڑپاؤ کچھ اشک بہاتے جاؤ مجھ پہ رو سر کو پیٹو میں ہوں بیٹی حسین کی میرا نام ہے سکینہ میرا نام ہے سکینہ جب گھٹ گھٹ کے میں روتی تھی امو کی اذیت ہوتی تھی سجاد تسلی دیتے تھے بابا کو جس دم روتی تھی کہتی تھی بابا آؤ کہتی تھی بابا آؤ اب ساتھ مجھے لے جاؤ مجھ پہ رو سر کو پیٹو میں ہوں بیٹی حسین کی میرا نام ہے سکینہ میرا نام ہے سکینہ حسین کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ کانوں سے چھنے گوہر اور آگ تھی دامن میں گھبرائی ہوئی بچی یہ کہتی رہی رن میں ہے کوئی جو مجھ کو پہنچا دے مدینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ کہتی تھی کہ اصغر کو لے آؤ میرے بابا سونا نظر آتا ہے بھائی کا میرے جھولا اصغر کے بغیر اب مجھ کو نہیں جینا کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ زد پر ہے مظالم کی ہے پھول سی معصومہ مقتل سے کہاں جائے شبیر کی مظلومہ وہ دروں کا کھانا وہ اشک کا پینا کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ مشکل میں گرے ہائے اولاد نبی کیسی اس دشت مصیبت میں ہے تشنا لبی کیسی آیا نہیں اب تک سکائے سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا کا سینہ کہتی تھی ستارے ہے بھائی جو میرے پیار
भी जा, पानी नहीं पीना, क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना, अब्बास के बाजू या बाबा का सीना। Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali. We are the Shia of Ali. We are the Shia of Ali. Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali. We know that we will face torture and pain, but that will never stop us from calling your name. We'll hold your flag up high as it touches the sky, holding tight to the rope of hope we fight. With your strength in our side, we will never fall. We are the Shia of Ali. We are the Shia of Ali. Ali, Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali. The successor of Muhammad, for Islam his blood was shed. Not once did he leave the Prophet, and the army remained ahead. In the battle of Khandaq, Khaybar and Uhud, warrior, fierce lion of Allah, Aliyun Wali Allah, we will never fall. We are the Shia of Ali. Ya Ali, Ya Ali, Hussain. सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो गढ़ चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई ये करती थी माँ लहद पर पुका, मेरी लाडली चलो गढ़ चले। सकीना उठो चलो गढ़ चले, यहाँ से चलो चले करबला, वहीं पर तुम्हें मिलेंगे चचा। सितम जो हुए बताना उन्हें, दिखाना उन्हें ये कुर्ता जला। चचा जाने को दिखाना जरा, रिदा खून बड़ी चलो गढ़ चले। सकीना उठो बताना उन्हें सभी शक्तियाँ मिली किस कदर तुझे खिड़कियाँ। हमारे रिदा लुटे किस तरह, चीनी किस तरह तेरे बालिया। बताना उन्हें बुझी किस तरह तेरी तशनगी, चलो गढ़ चले। सकीना उठो रिहाई मिली चलो घर चलो। बदर से मिलो तो दिल जोई हो, बताना उन्हें बहुत रोई हो। कसम लो अगर तुम्हारी बिना सकीना कभी कहीं सोई हो। लहद बाप की मिली जब तुझे, तू कहना यही चलो गढ़ चले। सकीना
ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ یا محمد مصطفیٰ آئے ہیں پرسے کو ہم یا محمد مصطفیٰ آئے ہیں پرسے کو ہم یا جناب سیدہ آئے ہیں پرسے کو ہم یا علی مرتجا آئے ہیں پرسے کو ہم سید ابرار کے آئے ہیں پرسے کو ہم شیخ علمدار کے آئے ہیں پرسے کو ہم اکبر جیجاہ کے آئے ہیں پرسے کو ہم قاسم نوشاہ کے آئے ہیں پرسے کو ہم یا جناب سیدہ آئے ہیں پرسے کو ہم یا جناب سیدہ آئے ہیں پرسے کو ہم بالی سکینہ کے بھی آئے ہیں پرسے کو ہم بانو محمد کے بھی آئے ہیں پرسے کو ہم زینب و کلثوم کے آئے ہیں پرسے کو ہم سید سجاد کے آئے ہیں پرسے کو ہم یا جناب سیدہ آئے ہیں پرسے کو ہم یا جناب سیدہ آئے ہیں پرسے کو ہم حسین امام حسین حیدر حسین امام حسین حیدر یا علی مولا حیدر مولا یا علی مولا حیدر مولا حسین 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 صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وجل. جناب سکینہ علیہ السلام نے زیارت پڑھتی ہوں میری طرف سے، حاضرین مومن بہنوں تمام کی طرف سے، کل مومن مومنات محبان اہل بیت جیتان مرحومین تمام کی طرف سے، میرے 12ویں امام کی طرف سے قربتاً اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، السلام علیکم بنت سلطان الاوصیاء، السلام علیکم بنت صاحب الحوض واللواء، السلام علیکم بنت من ارجع الى السماء ووصل الى قعب قوسین او ادنى، السلام علیکم یا بنت نبی الہدی وسید الورى ومنقذ العباد من الضلالۃ والردى، السلام علیکم یا بنت اکرم العالمین حسباں افضلہم نسباں واجملہم منظراں واسخاہم کفاً اشجاعہم قلباں واقلمہم حلماں واکثرہم علماں واسبتہم اصلاں واعلاہم ذکراں واسناہم ذخراً واحمدہم وشرن. السلام علیکم یا بنت من صرفت بہی مکۃ ومینا، السلام علیکم یا بنت بحر العلوم وقحف الفقرا، السلام علیکم یا بنت من ولد فی القعبۃ والزوت فی السماء، السلام علیکم یا بنت سلطان الاوصیاء وسید الاولیاء، السلام علیکم یا بنت سار اللہ وابن الصالح، السلام علیکم یا بنت سید الشہداء، السلام علیکم یا بذات سید شباب اہل الجنہ، السلام علیکم یا بنت فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم بنت خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین، السلام علیکم یا سکینۃ بنت ام رباب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ایتھا التقیۃ النقیہ، السلام علیکم ایتھا الفاضلۃ الصغیرہ، السلام علیکم ایتھا الکریمۃ النبیہہ، السلام علیکم ایتھا المظلومۃ الشہیدہ، السلام علیکم ایتھا البعیدۃ عن الاوطان، السلام علیکم ایھا الاسیرۃ فی البلدان، السلام علیکم ممتحنہ بامتحان العزیمۃ وفداہ نفسہا لابیہا بعد مکالمۃ جلیلۃ وقالت اب یا اب من الذی ایتمنی علی صغر سنی، اب یا اب من الذی قطع وریدک
السلام علی من مات من شدت الشوق فی محبت سید الشہداء وقامت قیامت اہل البیت بموتها فی خرابت الشام وہی موضع محنت والبلاء السلام علی من لحقت الى جدها وابیها فی دار الکرامت واللقاء ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا محمد ابن عبداللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا امین اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین علی ابن ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام السلام علیکہ یا وصی رسول اللہ رب العالمین السلام علیکہ یا سید الوصیین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا فاطمہ زہرا السلام اللہ علیہا السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ رب العالمین السلام علیکہ یا زوجۃ علی ولی اللہ السلام علیکہ ام الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ السلام علیکہ فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا حسن ابن علی السلام علیکہ یا حسین السلام علیکہ الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین خصوصا سیدی و مولائی ابی الفضل عباس ابن امیر المؤمنین وقاسم ابن الحسن ومسلم ابن عقیل وحانی ابن عروہ وحبیب ابن مظاہر وحور ابن رعائی السہید السلام علیکہ یا زینب کبریٰ السلام علیکہ صغریٰ و سکینہ السلام علیکہ اسیران کربلا السلام علیکہ تمام شہدائے کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا زین العابدین ابن الحسین السلام علیکہ محمد باقر ابن علی السلام علیکہ جعفر صادق ابن محمد السلام علیکہ موسیٰ ابن جعفر السلام علیکہ علی ابن موسیٰ الرضا السلام علیکہ مولا و ابن مولا السلام علیکہ غریب الغربا السلام علیکہ معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا روحی و جسمی لک الفدا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ محمد تقی ابن علی السلام علیکہ علی النقی ابن محمد السلام علیکہ حسن اصغر ابن علی السلام علیکہ صاحب العصر والزمان الامان 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 من فطرت الزمان السلام علیکہ شریکت القرآن السلام علیکہ امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری اجل علی ظہورک یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری اجل علی ظہورک یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری اجل علی ظہورک اللہم صلی علی محمد و آل محمد 5 وقت اما یوجبر پڑھی نے صوفیہ بنت دلاور حسین نی صفائی کاملہ جلا ماٹے دعا کرو اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد بارک اللہ یا رب بحق محمد و آل محمد بحق آیت کریمہ کے صدقے میں صوفیہ بنت دلاور حسین کو شفائے کامنہ عطا کرنا ہے یا جناب سکینہ کو واسطہ ہے جناب صغریٰ کا ان کے صدقے وسیلے میں صوفیہ کو شفائے کامنہ عطا کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم
حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تسكنه أرزقك طاعة وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل محمد وآل محمد. ناظر کے لیے آمادہ ہو جائیں. ہے میرے پاس. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پاچھڑ جواب دو بیان ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. ادھر آ جاؤ. وجل فرج. میں ادھر چلی جاتی ہوں. صلوات اللہم صلی علی محمد وجل فرجہم. یہ ہے نا محمد والے محمد کا نادر. آپ بتا رہے نا کیا. اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. الہی بحق محمد مصطفیٰ پالنے والے شیء. سامنے رکھی نظر کا ثواب، مجلس کا ثواب، ماتم کا ثواب. حاضرین بہنوں نے جو سورہ فاتحہ پڑھا اس کا ثواب، کلام پاک کا ثواب، ایک کلام پاک کا ثواب. سامنے رکھی نظر کا ثواب. تمام جناب سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں یہ ہدیہ، یہ نذرانہ پیش کیا. قبول فرمایا جناب سکینہ. آپ کو واسطہ ہے امام حسین کا، مظلوم کربلا کا، امام زین العابدین کا، جتنے بھی مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا کرنا. جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد عطا کرنا. جو بے وارث ہیں انہیں وارث عطا کرنا. یا پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے